بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوست ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ امید ہے تمام لوگ خیر سے ہوں گے۔ اللہ پاک سب پہ اپنی خیر و عافیت رکھے اور سب کی پریشانیوں کو اللہ پاک دور فرما دے۔ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور یہ بہت ہی برکتوں والا مہینہ ہے، اللہ کی رحمتوں والا مہینہ ہے اور اللہ سے مانگنے کا مہینہ ہے۔ اور اس مہینے کی نسبت سے، وسیلے سے، کیونکہ یہ ہمارے نبی پاک دو جہاں رحمت للعالمین کی آمد کا مہینہ ہے، تو اللہ سے اس مہینے میں جو بھی انسان طلب کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے لیے آسان کر دیتا ہے، وہ چیز اس کو وہ عطا کر دیتا ہے۔ بس تھوڑا مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے، اللہ کو منانے کا طریقہ آنا چاہیے، تو باقی کام اللہ پاک آسان کر دیتا ہے اس کے لیے۔ اور آج کا جو یہ وظیفہ بتا رہا ہوں یہ ہے درود پاک کا وظیفہ ہے۔ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ ہر قسم کی آپ کی جو پریشانی ہے، اللہ اس کو پڑھنے سے اللہ پاک اس کو دور فرما دے گا، اور جو آپ کی بیماریاں ہیں ان کو بھی اللہ پاک شفا عطا کر دے گا۔ بس اس کا تھوڑا سا طریقہ سمجھنا ہے، اسی طریقہ کار سے آپ اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ تو اس کا طریقہ کار اس طرح ہے کہ آپ کوئی بھی وظائف پڑھیں گے، درود پاک پڑھیں تو ہمیشہ کوشش رکھیں کہ وضو میں ہوں اور اچھی سی خوشبو لگا کے رکھیں، جو کسی دوسرے کو جو ہے نا بری نہ لگے، ایسی خوشبو ہو، اچھی ہو، ہلکی والی ہو، تو ایسی خوشبو لگا کے رکھیں اور کوشش کریں کہ وضو میں رہیں ہر وقت۔ اور نماز کا پڑھنا جو ہے یہ بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو آپ جو بھی وظائف کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، عملیات کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں تو اس کے وہ اثرات نہیں نکلتے۔ نماز ایک ایسی چیز ہے، اس کی کہیں معافی نہیں ہے، کسی بھی جگہ اس کی معافی نہیں ہے۔ آپ نے روزہ نہیں رکھا، اس کی معافی مل جائے گی آپ کو، اس کا آپ فدیہ ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ جب پوچھے گا کہ آپ نے روزہ کیوں نہیں رکھا، آپ بتا بھی سکتے ہو کہ اللہ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ روزہ رکھو گے آپ کی بیماری بڑھ جائے گی، تو اس لیے میں نے روزہ نہیں رکھا، میں نے فدیہ دے دیا، آپ قبول کر لیں، اس کو اس میں معافی مل جائے گی۔ پھر حج نہیں کیا تو پوچھیں گے اللہ پاک کہ آپ نے حج کیوں نہیں کیا، اور جن لوگوں کے پاس مال اور دولت ہے انہوں نے اگر نہیں کیا تو پھر ان کو تو جواب دینا ہے۔ اور جو غریب ہوگا وہ کہے گا اللہ میرے پاس تو اتنے پیسے ہی نہیں تھے کہ میں حج پہ جا سکتا، اس کو وہاں سے بھی معافی مل جائے گی۔ پھر زکوٰۃ کا پوچھا جائے گا بھئی تو نے زکوٰۃ کیوں نہیں دی، اور جو امیر لوگ ہیں جو نہیں دیتے ان کو تو جواب پھر دینا ہی پڑے گا نا، کیوں نہیں دی۔ اور جو غریب لوگ ہیں وہ کہیں گے کہ اے اللہ میرے پاس تو اتنا مال ہی نہیں تھا کہ میں زکوٰۃ ادا کر سکتا، میں تو مشکل سے اپنا پیٹ پالتا تھا، بچے پالتا تھا۔ جب اللہ نماز کا پوچھے گا کہ تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی، تو وہاں کیا جواب دو گے؟ وہاں تو پیسے والا، غریب، امیر، ہر طرح کا انسان ہوگا، وہ اس کا جواب کیا دے گا کیوں نہیں پڑھی؟ اس کے لیے تو کچھ چھوٹ ہی نہیں ہے نا۔ اس کے لیے تو یہ بھی کہا ہوا ہے کہ جب آپ مرنے کے قریب ہو جائیں، آپ کی جسم حرکت نہ کر سکے، ہاتھ بھی حرکت نہ کر سکیں، تو آپ اپنی آنکھوں کے اشاروں سے، اگر وہ بھی نہ ہو سکے تو اپنے خیالات سے اپنی نماز کو ادا کریں، تاکہ آپ کھڑے ہیں آنکھوں کا تصور رکھ کے اپنے ذہن میں نماز ادا کریں، بالکل تصور کے ساتھ کہ ہاں میں کھڑا ہوں، قیام کر رہا ہوں، رکوع کر رہا ہوں، سجود کر رہا ہوں، تشہد پڑھ رہا ہوں۔ تو یہ آخری وقت میں بھی اس نماز کی معافی نہیں ہے۔ آپ اس کو خیالات سے بھی پڑھ سکتے ہیں کہ آپ کا جسم اگر حرکت نہیں کر رہا،
آنکھیں بھی آپ کی نہیں ہل رہی، تو بھی معافی کی کوئی گنجائش اس میں نماز میں نہیں ہے۔ تو میرے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، آپ نماز کی طرف آ جاؤ۔ نماز ایک ایسی واحد چیز ہے جو اللہ کے اتنا قریب کرتی ہے، اتنا کوئی چیز نہیں کرتی۔ آپ جتنے مرضی وظائف پڑھ لیں، جب تک آپ نماز کو قائم نہیں کریں گے، آپ کے کوئی وظائف اثر نہیں کرے گا، کوئی چیز آپ کے وہ آئے گی نہیں، بہتری میں نہیں آئے گی۔ تو اس لیے میں سب سے گزارش یہی کروں گا کہ نماز پڑھنے کی کوشش کریں، اپنی ایک عادت بنانا شروع کر دیں۔ ایک دفعہ آپ کی عادت بن گئی، پھر وہ عادت آپ کی انشاءاللہ تعالی زندگی بھر نہیں چھوٹے گی۔ نماز پڑھنے کی کوشش کریں، ایک دفعہ کوشش تو کر کے دیکھیں، آہستہ آہستہ آپ کو اس میں سکون آنے لگ جائے گا۔ جب آپ کو سکون آنے لگے گا، آپ کی عادت بن جائے گی، آپ کے اللہ پاک گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، آپ کو کسی وظائف کی بھی ضرورت نہیں رہے گی جب اللہ راضی ہو جائے گا۔ تو اس لیے آپ نماز جو ہے نا، اس کو لازمی پڑھیں، کسی حال میں نہیں چھوٹ، اس نماز کی معافی نہیں ہے۔ جب معافی نہیں ہے، پڑھنی ہے، تو میرے بھائیوں پڑھ لو، شروع کرو نماز کو، آج سے شروع کرو، ابھی سے شروع کرو۔ پاک صاف رہنے کی عادت ڈالو۔ اللہ کو صفائی پسند ہے، صفائی نصف ایمان کا حصہ ہے۔ تو آپ صفائی ستھرائی اپنی جسم کی رکھیں، کپڑوں کی رکھیں، اپنی زبان میں نرمی پیدا کریں، اللہ پاک آپ کے اوپر نرمیاں کر دے گا، آسانیاں کر دے گا۔ تو آج کا جو وظیفہ میں بتا رہا ہوں یہ ہے درود تنجینا۔ بعض لوگ تنجینا بھی اس کو بولتے ہیں، اور درود نجات بھی اس کو بولتے ہیں۔ تو یہ درود اتنا اللہ کے حکم سے طاقتور ہے، جو شخص اس کو پڑھتا ہے جس مقصد کے لیے بھی، تو اللہ اس کو وہ عطا کر دیتا ہے۔ اب کوئی شخص بیمار ہے، وہ اس درود پاک کو پڑھے، روز نہ پڑھے، دن میں پڑھ سکتا تو بہتر ہے، نہیں ہے تو عشاء کے بعد پڑھے 313 بار یہ درود پاک کو پڑھے۔ اور اس کے ساتھ الحمد شریف کی سورت جو ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ جو سورت ہے اس کو 70 بار پڑھنا ہے۔ اور درود تنجینا جو ہے یہ 313 بار پڑھنا ہے پہلے، پھر 70 بار الحمد شریف پڑھنی ہے۔ اور پڑھتے وقت اپنے پاس پانی رکھیں، اس بیمار شخص کو بھی سامنے رکھ لیں، سامنے بیٹھ جائے، لیٹ جائے، اور اس کو پڑھ کے دم کریں۔ ایک فرد تو نہیں کر سکتا، اتنا ٹائم بہت لگ جائے گا، تو گھر کے کچھ افراد مل کر پڑھ لیں، نہیں ہے تو آپ اپنے رشتہ دار وغیرہ کو بھی بلوا کے دن کو بھی پڑھوا سکتے ہیں آپ۔ اور یہ اگر 7 دن اس کو پڑھا کے دم کرتے رہیں تو اللہ کے حکم سے اس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے یہ۔ اور پانی جو ہے اس کو پلاتے رہیں، آگے بھی 70 دن تک یہ پانی جو ہے اس کو پلانا ہوتا ہے، کیونکہ یہ الحمد شریف کی جو بتاتے ہیں کہ 70 بار پڑھنے سے سوائے موت کے ہر چیز کا اس کے اندر شفا ہے، علاج ہے اس بیماری کا۔ تو آپ نے کم سے کم 70 دن تک یہ جو پانی آپ نے 7 دن دم کیا ہوگا، یہ اس کو بیمار کو پلانا ہے، ٹھیک ہو جائے تو بھی پلاتے رہیں، تو اس کی جیسی بھی بیماری ہوگی اللہ پاک اپنے محبوب پاک کے صدقے میں اور درود پاک کی برکت سے اس کو شفا عطا کر دے گا۔ باقی جو عام پریشانیاں ہیں زندگی میں ہر انسان کے ساتھ لگی رہتی ہیں، کسی کو رزق کی، کسی کو مال کی، کسی کو گھر کی، کسی کو کس طرح کی جو پریشانیاں وہ لگی رہتی ہیں انسان کو، تو ان پریشانیوں کو بھی دور کرنے کے لیے، ذہنی سکون حاصل کرنے کے لیے، تو آپ نے یہ درود پاک، درود تنجینا جو ہے اس کو پڑھنا ہے، اور یہ 1000 بار پڑھنا ہے۔ تو 1000 بار اگر آپ مل کر پڑھیں تو زیادہ اچھا ہے، کیونکہ جو پہلے کے لوگ تھے، بزرگ لوگ ہوتے تھے، ان کے اوپر کوئی بھی پریشانی آتی تھی تو وہ یہ درود تنجینا جو ہے اس کا ختم کرواتے تھے۔
1000 مرتبہ درود تنجینہ پڑھاتے تھے اور 1000 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ جو صورت اور یہ درود پاک ہے یہ 1000 مرتبہ وہ ختم کرواتے تھے. کچھ افراد کو بلوا لیتے تھے گاؤں کے ادھر کے ادھر کے جو پڑھنے والے ہوں تو ان کو بلاتے تھے جو پڑھنے والے ہیں. جو نہیں پڑھتے تھے نا مطلب ایک پڑھا پھر کتنا پڑھا جی 10 پڑھ لیا پڑھا ایک ہی ہے اور 10 بتا دیتے ہیں. ایسے لوگوں سے نہ پڑھائیں جو بالکل حقیقت میں پوری تعداد میں پڑھیں. ایسے لوگوں کو آپ بلا لیں گھر کے افراد ہوں ان کو شامل کر کے پڑھیں. اگر کوئی بہت ہی بڑی پریشانی ہے تو آپ نے درود پاک کو درود تنجینہ کو اور سورہ اخلاص کو قل هو اللہ احد والی صورت کو آپ نے 1000 مرتبہ آپ پڑھنا ہے 7 دن تک. تو اللہ نے چاہا تو پہلے ہی دن جیسے ہی آپ پڑھیں گے اس کے ختم ہونے سے پہلے ہی اللہ کے حکم سے آپ کی وہ پریشانی ختم ہو جائے گی, سکون ملنا شروع ہو جائے گا. کچھ اللہ پاک اس کے لیے سبب پیدا کر دے گا. تو آپ نے اس عمل کو 7 دن تک جاری رکھنا ہے اسی کو. تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستے وسیلے ذریعے اللہ پاک جو ہے وہ پیدا کر دے گا. ان 7 دنوں کے اندر ہو جائیں گے. لیکن بس آپ اپنی نیت کو صاف رکھیں, اپنی گھر کے لیے, اپنے بیوی بچوں کے لیے, ان کے روزگار کے لیے, ان کی بہتری کے لیے آپ اس کو پڑھیں. گھر کے افراد مل کر پڑھیں. جی اگر آپ کو کوئی بھی نہیں مل رہا تو آپ نے کیا کرنا ہے 7000 مرتبہ جو یہ 7 دن پڑھنا ہے نا تو 7000 مرتبہ کی سورہ اخلاص 7000 مرتبہ درود تنجینہ. ٹھیک ہوگا. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ دنوں کو بڑھا دیں. آپ اگر روز 1000 نہیں پڑھ سکتے 500 پڑھ سکتے ہیں تو اس کو 14 دنوں میں کر لیں. 14 دنوں میں یعنی 500 مرتبہ سورہ اخلاص اور 500 مرتبہ سورہ درود تنجینہ 500 کر کے 7 دن کی جگہ آپ نے 14 دن کر لیں. اگر 500 بھی نہیں پڑھ سکتے تو 21 دن کر لیں. 21 دنوں پہ اس کو 1000 کو آپ تقسیم کر لیں. 21 دن روز کا کتنا آئے گا تو اس حساب سے آپ اس کو 21 دن مکمل کر لیں. بس اس میں پھر کوشش یہ کریں کہ اپنا ایک وقت جو ہے نا وہ فکس رکھ لیں کہ آپ نے اگر زور کے بعد پڑھنی ہے تو پھر روزانہ 21 دن تک زور کے بعد پڑھیں. عصر کے بعد پڑھنی ہے تو پھر عصر کے بعد, یا عشاء کے بعد پڑھنی ہے تو عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں. پھر دنوں کو بڑھا کے آپ پڑھیں گے. اگر 7 دن پڑھنی ہے تو روز کا 1000 مرتبہ درود تنجینہ پڑھنا ہے اور 1000 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے آپ نے. تو اللہ نے چاہا تو آپ کی ہر قسم کی پریشانی دور ہو جائے گی. اور آپ اپنے بچوں کو بھی نماز کی عادت ڈالیں. جیسے آپ مسئلے پہ کھڑے ہوں بچوں کے لیے بھی ایک ساتھ مسئلہ بچھا دیں. چھوٹے بچوں کے لیے وہ آپ کو دیکھ کے اسی طرح پڑھتا رہے گا, اس کی عادت بنے گی تو اللہ پاک آپ سے راضی ہو جائے گا. بچوں کو نماز کا سبق روزانہ رات کو پڑھائیں, اس کے زبان سے جاری ہونا شروع ہو جائے گا. نماز پڑھنے پہ لگائیں. یہ آپ کا فرض ہے ماں باپ کا بچوں کو نماز کی طرف لگانا. تو آپ نے لازمی نماز پہ اپنے بچوں کو لگائیں. اپنا فرض پورا کریں. قیامت کے دن والدین سے پوچھا جائے گا آپ کو کہ آپ نے بچوں کو کیوں نماز پہ نہیں لگایا, کیوں نماز کے لیے اس کو نہیں اٹھایا. آپ بولتے ہیں نا بعض لوگ کہ ہم اپنے بچوں کو اٹھاتے ہیں صبح اٹھتے ہی نہیں ہیں, اتنا اٹھاتے ہیں وہ نہیں اٹھتے. آپ یہی کہتے ہو نا نہیں اٹھتے. اگر خدا نخواستہ بچے کے کمرے میں آگ لگ جائے تو آپ بچے کو کیسے اٹھاؤ گے؟ پھر بالوں سے گھسیٹ کے بھی باہر کھینچو گے نا کمرے سے کہ بچہ جل نہ جائے. بالوں سے گھسیٹو گی, دھکے مارو گی, کھینچ تان کے کسی بھی طرح اس آگ والے کمرے سے باہر نکالو گی نا. تو آپ اپنے بچوں کو دوزخ کی آگ سے بھی باہر نکال لو. دوزخ کی آگ اس آگ سے تو بہت زیادہ ہے, ہیوی ہے. تو آپ اپنے بچوں کو اس طرح اٹھائیں کہ اس کمرے میں آگ لگی ہوئی ہے, گھسیٹ کے باہر نکالیں. چل بھائی نماز پڑھو, نماز کا وقت ہے. سختی سے پیش آؤ نماز کے لیے.
تو آپ جیسے یہ کریں گے تو اللہ آپ سے راضی ہوگا. تو اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو، دکھوں اور تکلیفوں کو اپنے محبوب کے صدقے میں دور فرمائے. آپ میرے لیے بھی دعا کریں، اللہ پاک مجھ سے بھی راضی ہو جائے اور میں بھی آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں، دکھوں اور تکلیفوں کو دور فرمائے. اور درود پاک جو ہے وہ میں پڑھ دیتا ہوں ایک بار، تاکہ آپ اس کو اگر دیکھ کے کتاب میں پڑھنا چاہیں تو پڑھیں. درود پاک کچھ درود تنجینہ اس طرح سے ہے کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقدیلنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک علی الدرجات وتبلغنا بہا اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الموات وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر. یہ جو ہے درود تنجینہ ہے. آپ کو کتاب بھی مل جائے گی، نیٹ سے بھی مل جائے گا، تو آپ اس کو دیکھ کے یاد کر لیں، یا کتاب درود پاک کی منگا کے اس سے اس کو رکھ کے سامنے پڑھ سکتے ہیں. آپ اس کو پڑھیں. اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں، دکھوں اور تکلیفوں کا اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں دور فرمائے. اور یہ مہینہ جو ہے یہ ربیع الاول کا، اللہ کا جو ہے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائیں، تو اس لیے جتنا زیادہ ہو سکے ان پہ درود پاک پڑھو. جتنا درود پڑھو گے اللہ اور اللہ کا رسول آپ سے راضی ہو جائے گا. بچوں کو بھی بولو کہ اس مہینے میں بہت زیادہ پڑھو. اس مہینے میں ہر وقت پڑھنا چاہیے، لیکن اس وقت خاص درود و سلام کی محفلیں سجاؤ اپنے گھروں میں، تاکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی اس محفل میں درود و سلام کی سجے گی تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑ جائے آپ کے اوپر، آپ کے گھر آ جائیں، تو آپ کو اور کیا چاہیے. آپ اس کو درود و سلام کی محفلیں سجائیں، درود پڑھیں، تو انشاءاللہ ضرور اللہ اور اللہ کا رسول نگاہ کرم کر دے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.